बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुनीर कुरैशी मदनी हूँ। आज एक नहायत अहम नसीहत आमोज़ वाक़या पेश करना चाहता हूँ। हमारे कुछ ताजिर हज़रात, ख़ुसूसन अजनास के ताजिर, कुछ ताजिर जो है मिलावट वगैरह करते हैं। एक इसी सिलसिले में जो है एक बहुत ही नसीहत आमोज़ वाक़या मेरे मुशाहिदे में आया, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। साहिवाल गल्ला मंडी की मसरूफ़ मार्केट में एक मशहूर ताजिर था जिसका नाम कामयाबी का मुतरादिफ समझा जाता था। मुतअद्दिद आड़तियों का मालिक था और चावल, दालें, बेसन, लाल मिर्च और दीगर अजनास का कारोबार करता था। इसकी कारोबार सल्तनत वसी थी और इसकी दौलत बेमिसाल थी। वो एक आलीशान घर में रहता था जो दुनिया की हर आसाइश से मुज़य्यन था। हर साल वो अपनी बीवी, बेटों और बेटियों के साथ हज भी अदा करता था और साल में 2 से 3 मरतबा उम्रे की सआदत भी हासिल करता। बज़ाहिर वो एक नेक मुसलमान था, 5 वक्त का नमाजी और अपने ख़ानदान और माशरे में इज़्ज़त का हामिल था। मगर उसके करीबी जानने वाले हकीकत से वाकिफ़ थे कि इसकी दौलत धोखा और बेईमानी पर मबनी थी। इसने मिलावट में महारत हासिल कर ली थी। अपनी अशिया में नकली और नापाक अज़्ज़ा शामिल करके ज़्यादा मुनाफा कमाता। वो चावल, दालों और मसालों में सस्ती और गैर मयारी अशिया मिलाकर बेशुमार दौलत इकट्ठी कर चुका था, जबकि इसके गाहक दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर यह मिलावट शुदा अशिया उससे ख़रीदते, आगे बेचते या इस्तेमाल भी करते थे। और इसने वो हदीस मुबारक मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दी जिसमें फरमाया गया, जो हमसे धोखा करे वो हम में से नहीं, और इसी तरह जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ज़ाहिरी दीनदारी के बावजूद वो हराम ज़राए से दौलत इकट्ठी कर रहा था और अपनी कब्र को खुद जहन्नम का गड़ा बना रहा था। वो हकूकुल इबाद, इंसानी हकूक़ की संगीनी को नज़रअंदाज कर चुका था, जो इस्लाम में बेहद अहमियत रखते हैं। बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगकर हकूक़ुल अल्लाह के मामले में बख्शा जा सकता है, मगर हकूक़ुल इबाद के गुनाहों के मुतल्लिक़ अफराद की माफ़ी ज़रूरी होती है। एक सुबह उस ताजिर की ज़िंदगी अक्सर बदल गई। वो जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म कमर से नीचे मफलूज हो चुका है। उसका पहले की तरह ताकतवर और सेहतमंद जिस्म बेजान हो चुका है। इसके हाथ और पांव हरकत करने से कासिर थे। वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ बोल पाता था। उसे घर वाले इसे पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों में ले गए। मारूफ डॉक्टर से इलाज करवाया, मगर इसकी हालत में कोई बेहतरी ना आई। दिन गुजरते गए, उसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा होता गया। इसके कुछ टाइम के बाद उसे पेशाब में शदीद इन्फेक्शन भी हो गया, जिसकी वजह से वो नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। उसकी चीखें इतनी बुलंद होती कि पूरा इलाका उसके दर्दनाक आहों को सुनता था। कुछ वक्त के बाद उसकी बीवी, बेटे और बेटियां भी उससे नफरत करने लगे और घर के गैराज में मुंतकिल कर दिया, जहाँ सिर्फ एक खादिम उसकी देखभाल करता था।
مہینے اور سال گزرتے گئے لیکن اس کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی. اسی کمر میں شدید زخم بھی ہو گئے اور زخموں میں کیڑے پڑ گئے. میرا بھی ساہیوال کے لیے ایک سفر میں جانا پڑا ایک ساتھی سے ملنے کے لیے. وہ ساتھی اسی تاجر کا ہمسایہ تھا. اللہ، اس نے مجھے اس کی صورتحال کے بارے میں بتایا. میں نے کہا یار مجھے اس کے پاس لے کر چلو بھائی. وہ مجھے وہاں لے گیا. جب میں گیراج میں داخل ہوا تو ایک ناقابل برداشت بدبو نے مجھے گھیر لیا جو اس کی ناقص دیکھ بھال اور غیر انسانی حالت کی گواہ تھی. اس کی آنکھیں مایوسی سے بھری ہوئی تھیں اور اس نے نحیف آواز میں صرف ایک چیز مانگی کہ خدا کے لیے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے. میں مزید تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. بار بار وہ یہی التجا کرتا تھا. میں نے اسے استغفار کی تلقین کی اور خلوص دل سے اللہ کی مغفرت مانگنے کا مشورہ دیا. اس نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو دھوکہ دیا تھا اور یہ اس کے اعمال کا نتیجہ تھا. میں نے اس بارے میں کچھ صوفی بزرگوں سے مشورہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ملاوٹ ایک اجتماعی جرم ہے جو حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے. ذاتی گناہوں کے برعکس جہاں سچی توبہ سے اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے وہاں ایسے گناہ جس میں دوسرے انسان متاثر ہوئے ہوں ان کی معافی یا اس کے نقصان کا زیادہ ضروری ہوتا ہے. انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ملاوٹ زنا سے بھی بدتر حرام ہے. اگر کوئی زانیہ حرام کاری کر کے جو مال حرام کماتی ہے وہ مال حرام اور یہ ملاوٹی مال حرام اس سے بھی بدتر ہے. اگر کوئی بد کردار عورت اللہ تعالیٰ کے حضور اگر توبہ کرے گی تو اس کی توبہ اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن یہ ملاوٹ کا جو حرام مال ہے یہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ملاوٹ ہزاروں معصوم لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اس واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے. یہ واقعہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ دھوکہ اور بے ایمانی سے کمائی گئی دولت صرف تباہی لاتی ہے. کوئی بھی ظاہری عبادت حرام کمائی کے اثرات کو مٹا نہیں سکتی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. دیانتداری اسلامی تجارت کا بنیادی اصول ہے. حقوق العباد کا احترام لازمی ہے. دھوکہ دینا ایک سنگین گناہ ہے اور اس کا ازالہ عبادت صرف عبادت سے ممکن نہیں ہے بلکہ عبادت ہی بیکار ہے. وہ حج بیکار ہے، وہ عمرہ بیکار، وہ سب دکھاوا ہے. جب مال حرام کھلایا، خود بھی مال حرام کھلایا، اپنی بیوی کو بھی مال حرام کھلایا، بچوں کو، بیٹیوں کو، سب کو کھلایا، تو پھر عبادت کا کیا لینا دینا؟ پھر کوئی عبادت کسی بھی کام کی نہیں ہے. اس میں جو ہے بہت نصیحت ہے. یہ عبرتناک جو ہے صورتحال دیکھ کر خود میرا دل بھی روتا تھا. ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ بہت سے تاجر جو ملاوٹ کرتے ہیں ظاہری طور پر بڑے جو ہے رکھ رکھاؤ بہت ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی مالدار ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پر دنیا میں ان کو بظاہر کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہ پیش آئے، لیکن بہرحال قبر اور حشر میں ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے. تو میرے بہت سے ان دوستوں سے، ان تاجروں سے درخواست بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے، خدا را اس بدبخت عمل سے باز آ جائیں، ملاوٹ سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا.
اور یہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ واقعہ ہمارے لیے بیداری کی گھنٹی ہے۔ اس تاجر نے سمجھا کہ وہ اپنی سلطنت قائم کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی قبر کھود رہا تھا۔ ہم سب کو جو ہے اس کے انجام سے سبق لینا چاہیے۔ کوشش کریں اللہ کے نام پر رزق حلال کمائیں اور صدقہ دیں۔ صدقہ کے اثرات پر جو ہے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ایک شخص جو کہ غربت میں تھا، صدقہ دینے سے اس کی زندگی کیسے بدل گئی، اس کا لنک بھی میں جو ہے اس میں دے دوں گا، اسے بھی آپ دیکھیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔